السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ارید شاہ کا خوبصورت ناول میرا ستمگر کی مختصر کہانی۔ شازر شاہ مغرور اور غصے کا نہایت تیز ہونے کے ساتھ بزنس مین تھا، جسے غریبوں سے سخت چڑ تھی، جو اپنی غریبی کا رونا رو کر احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں۔ بے انتہا خوبصورت اور چارمنگ پرسنالٹی کا مالک شازر شاہ 32 سال کا ہو جانے کے باوجود کنوارا تھا۔ شاہ کا ماننا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا جس سے پہلی نظر میں محبت ہوگی۔ وہ پریکٹیکل آدمی پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتا تھا۔ شاہ کی پہلی نظر والی محبت اسے ملتان میں ملتی ہے، جہاں وہ بزنس ڈیل کرنے گیا تھا، جو کہ اس کا ڈریم پروجیکٹ تھا۔ راستے میں بارش شروع ہوئی اور ٹریفک کی وجہ سے رکے ہونے کی وجہ سے اسے وہ لڑکی نظر آئی، سفید لباس میں، نہایت معصوم اور کم عمر۔ شاہ نے اسے زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ راستے میں ایک عورت اس کی گاڑی سے ٹکرائی تو شاہ نے بنا رکے پیسے اس کی طرف اچھالے، مگر گاڑی نہ روکی۔ یہ منظر سڑک کنارے کھڑی ایک لڑکی غنوہ حیات نے دیکھا۔ اسے نفرت تھی ان امیروں سے جو خود تو بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور باقی لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ غنوہ نے رکشے میں شاہ کی گاڑی کا پیچھا کیا اور عین جس وقت شاہ اپنا ڈریم پروجیکٹ سائن کرنے والا تھا، غنوہ کانفرنس روم میں آئی اور اسے تھپڑ مار کر سخت سنائی کہ ایک زخمی عورت کو سڑک پر چھوڑ آئے، اتنی بھی انسانیت نہیں۔ میڈیا نے ان باتوں کو خوب اچھالا اور شاہ کی ڈیل کینسر ہو کر اس کا ڈریم پروجیکٹ اسے مل نہ سکا۔ شاہ شدید غصے میں تھا، مگر اس کے بیسٹ فرینڈ حمزہ نے وقت کی نزاکت سمجھاتے ہوئے اسے چلنے کو کہا۔ حمزہ اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ حمزہ شادی کر چکا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی مشال، جسے وہ بے حد پیار کرتا تھا۔ میڈیا کے نمائندوں میں ایک لڑکا شاریز غنوہ کی ہمت کو سراہتا ہے کہ آپ جیسے باہمت لوگوں سے انسانیت زندہ ہے۔ غنوہ تھینکس بولنے کے بعد اسے ڈانٹ دیتی ہے کہ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں، جس پر شاریز حیران رہ گیا کہ اس نے کوئی غلط بات تو نہ کی تھی کہ میڈم غصہ کر گئیں۔ دوسری طرف شاہ کا موڈ آف تھا۔ حمزہ اسے زبردستی شاپنگ کے لیے ساتھ لے گیا، جہاں اتفاق سے شاہ کو وہی لڑکی دوبارہ نظر آ گئی جو ایک شاپ پر کاجل خرید رہی تھی اور 80 کے بجائے 70 روپے دینے پر بضد تھی۔ شاہ بے اختیار مسکرایا کہ کروڑوں کے مالک کی ہونے والی بیوی 10 روپے کے لیے جھگڑ رہی تھی۔ پرنسس کا نام اس لڑکی کو شاہ نے دیا اور اس کا کاجل خریدتے ہوئے 10,000 کا بل پے کر دیا، کیونکہ اسے ابان یعنی اس کی پرنسس نے چھوا تھا۔ دکاندار نے اسے ابان بٹیا کہہ کر پکارا تھا، جس سے شاہ کو نام تو معلوم ہو گیا۔ واپسی پر اسے حیات لالا دکھائی دیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ جسے وہ سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے، اس کا دشمن یوں اچانک مل جائے گا۔ شاہ کو دیکھ کر لالا کا رنگ اڑ گیا اور وہ بھاگتے ہوئے غائب ہوا۔ حمزہ نے شاہ کو کچھ بھی کرنے سے روکا کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، ہم پولیس کو بتائیں گے، جس پر شاہ بڑی مشکل سے راضی ہوا۔ شاہ نے حمزہ کو ابان کے بارے میں اور لالا کے بارے میں تمام معلومات نکالنے کو کہا۔ شاہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ غنوہ لالا کی ہی بیٹی ہے، جس پر شاہ نے بدلہ لینے کا پلان بناتے اپنے خاص آدمی اصغر کو لالا کی بیٹی اغوا کر کے لانے کو کہا، اور اصغر نے ایسا ہی کیا۔ اس کمرے میں پہنچ جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا، شاہ نے لائٹ آن کی تو ساکت ہو گیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہلے اس نے نہ دیکھا تھا کہ اصغر جسے لایا وہ لڑکی کیسی ہے، مگر روشنی ہوتے ہی آسمان اس پر گر پڑا کہ وہ اس کی پرنسس ہے، اس کی ابان۔ شاہ کے دھاڑ کر پوچھنے پر کہ یہ کسے اٹھا لائے ہو، اصغر نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ یہ لڑکی لالا حیات کی چھوٹی بیٹی ہے، بڑی بہت تیز ہے، وہ ہاتھ نہیں آ سکی، یہ بے وقوف ہے، اسے لانا آسان تھا تو ہم لے آئے، آپ نے کہا تھا لالا کی بیٹی کو لے کر آؤ، چھوٹی یا بڑی اس کی وضاحت آپ نے نہیں کی، تو ہمیں جو آسان لگی ہم اسے لے آئے۔ ابان لالا حیات کی بیٹی ہے، یہ جان کر شاہ کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی، محبت ہوئی بھی تو دشمن کی بیٹی سے۔ شاہ ابان کے ساتھ بھی وہی سب کرنا چاہتا تھا جو لالا نے اس کی آنی اور ماں کے ساتھ کیا، مگر کر نہ پایا اور مولوی کو بلوا کر ابان سے نکاح کر لیا۔ ابان اس زبردستی نکاح کے لیے اس لیے راضی ہوئی کیونکہ شاہ نے اس کے باپ اور بہن کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ شاہ کے سب ملازم حیران تھے کہ بدلے کے بجائے شاہ نے نکاح کیوں کر لیا۔ نکاح کے بعد شاہ ابان کے قریب ہوا۔ اس وقت اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی پرنسس اس کی ملکیت ہے۔
ابان کے رونے تڑپنے کا کوئی اثر نہ ہوا، مگر جیسے ہی یاد آیا کہ وہ لالا کی بیٹی ہے، شاہ نے ابان کو بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ فرش پہ پڑی سسکتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ شاہ پہلے تو ضبط کیے لیٹا رہا، مگر ابان کی تیز اور اکھڑتی سانس سن کر سب بھلائے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کرنے لگا، کیونکہ ابان کی سانس رک رہی تھی اور دھڑکن بھی مدھم تھی۔ کافی دیر کی محنت کے بعد وہ نارمل ہوئی تو شاہ اسے خود میں بھینچے سو گیا۔ دوسری طرف غنوہ نے شاریز کے آفس میں جاب کے لیے اپلائی کیا تو ریز کی سفارش پر اسے نوکری مل گئی، جس سے غنوہ بے خبر تھی۔ اسے لگتا تھا اسے قابلیت کی بنیاد پر ملی ہے جاب۔ ابان شاہ کے پاس تھی، مگر پولیس لالا کی کوئی مدد نہ کر پائی۔ ریز کی مدد سے غنوہ نے رپورٹ تو لکھوائی، مگر نکاح نامہ دیکھتے ہی پولیس نے یہ کہہ کر مدد سے انکار کیا کہ آپ کی بیٹی شاہ کی بیوی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شاہ غصے میں اس قدر پاگل ہو جاتا کہ وہ ابان کو بری طرح سے مارتا، جس کی وجہ سے ابان اس سے بے تحاشا ڈرنے لگی۔ وہ ویسے بھی معصوم اور کمزور دل کی مالک تھی۔ شاہ کو بالکل پسند نہ تھا کہ ابان اپنے باپ یعنی حیات لالا کا ذکر کرے، اسی وجہ سے وہ اسے کئی بار سزا دے چکا تھا۔ ابان نے کئی مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی، ہر بار ناکام ہوتی اور شاہ اسے ایک نئی سزا دیتا۔ ابان کو تکلیف دے کر شاہ خود بھی اذیت سے دوچار ہوتا اور خود کو دوہری سزا دیتا۔ وہ بے بس تھا، حیات لالا کو معاف نہ کر سکتا تھا اور ابان کو چھوڑنا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ ابان کو بس اتنا معلوم تھا کہ شاہ نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے، کیونکہ اس کے باپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ حمزہ کی وائف ارادیہ کہیں آتی جاتی نہ تھی، یہاں تک کہ مشال کو تیز بخار تھا۔ حمزہ کے پہنچنے تک مشی کی طبیعت کافی خراب ہو چکی، پھر بھی ارادیہ اسے لے کر ہسپتال نہ گئی۔ نہ جانے کیسا خوف تھا۔ حمزہ کے بہت بار سمجھانے کے باوجود ارادیہ ہاں تو کر دیتی، مگر عمل نہ کرتی۔ جانے ارادیہ کو کیا خوف تھا کہ وہ باہر نہ نکلتی، یہ بھی ایک سسپینس تھا۔ حیات لالا نے ابان کے ساتھ شاہ کا رویہ دیکھ بہت بار شاہ سے مل کر معافی مانگی، اپنی بیٹی کی آزادی کی بھیک مانگی، مگر شاہ کسی صورت اسے معاف کرنے کو تیار نہ ہوا۔ لالا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ غنوہ کا رشتہ طے کر کے نکاح رکھا۔ وہ غنوہ کو محفوظ کرنا چاہتا تھا کہ نہ جانے شاہ اب لالا کے گناہوں کے بدلے غنوہ کے ساتھ کیا کرے۔ غنوہ نے نکاح کی دعوت پر ریز کو دی، کیونکہ لالا نے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا، مگر گزرے سارے وقت میں ریز نے ہر جگہ اس کی مدد کی تھی، اس لیے اس نے ریز کو نکاح کی دعوت دی، جس نے بے یقینی سے غنوہ کو دیکھا اور اپنی محبت کا اقرار کرتے پوچھا کہ غنوہ، تمہیں میرے جذبات کبھی محسوس نہ ہوئے؟ غنوہ حیران تھی، مگر کل اس کا نکاح تھا، سو وہ تقریب میں آنے کا کہہ کر لوٹ آئی۔ اگلے دن نکاح تھا اور اسی دن شاہ نے لالا کو گرفتار کروا دیا کہ وہ اس کی ماں اور رانی کا گناہ گار ہے۔ غنوہ کو شادی ٹوٹنے کا کوئی دکھ نہ تھا، ویسے بھی وہ اپنے باپ کے لیے کر رہی تھی۔ جیل میں شاریز لالا کو ملنے آیا، کیونکہ ہر جگہ وہ ان کی مدد کرتا آیا تھا، تو لالا کو شاریز بیٹوں کی طرح عزیز ہو گیا تھا۔ لالا نے ریز سے درخواست کی کہ وہ غنوہ سے نکاح کر لے، چاہے تو عارضی نکاح، صرف تحفظ کے لیے۔ ریز نے حامی بھری، مگر غنوہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ عارضی طور پر اپنائی گئی کہ ریز تو محبت کا دعوے دار تھا۔ گھر میں صرف شاریز کی ماں تھی۔ ریز نے غنوہ کو اپنے بارے میں سب بتایا کہ ماں کے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ اس کا باپ عیاش انسان تھا، جس نے اس کی ماں اور اپنے بچے کی کبھی پرواہ نہ کی اور کسی شاہ سائیں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ غنوہ نے پہلے پہل طے کیا کہ وہ ریز سے مکمل بے رخی رکھے گی، مگر ریز کی امی جو اسے بیٹی کی طرح پیار کرتی، ان کے سمجھانے اور ریز کی محبت کے آگے ہار گئی۔ شاہ نے اس شرط پر لالا کی ضمانت کروائی کہ ابان کا کوئی تعلق نہ ہوگا لالا سے، جو ابان کو ماننا پڑی کہ کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ غنوہ سے ملوانے شاہ خود لے کر گیا ابان کو۔ وہیں شاہ کو معلوم ہوا کہ ریز سب جانتا ہے کہ لالا نے کیا کیا ہے۔ ریز اسے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سب میں ابان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حیات لالا جیل سے نکل کر کراچی گیا، جہاں شاہ کی آنی نگین کو کوٹھے پر بیچا گیا تھا۔ نگین کا نام بدل کر نگاہ بیگم ہو چکا تھا اور وہ انچارج بن چکی تھی کوٹھے کی۔ حیات لالا نے اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگی کہ آپ شاہ کو سمجھاؤ، ورنہ وہ میری ابان کو مار ڈالے گا۔ حیات لالا نے شاہ کے دادا شاہ سائیں کے کہنے پر شازر شاہ کی ماں آمنہ کو قتل کیا تھا اور نشے میں ہونے کی وجہ سے شازر کی منہ بولی خالہ، جسے وہ آنی کہتا تھا، یعنی نگین کی عزت کو تار تار کیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔
حیات کے دوست آصف نے غصے میں شاذر پر بھی گولی چلا دی تھی۔ سب کو لگا تھا وہ مر گیا، مگر 3 ماہ کوما میں رہنے کے بعد بھی وہ زندہ بچ گیا تھا، کیونکہ جس جگہ شاذر اور آمنہ پڑے تھے کچھ لوگوں نے شاذر کو زندہ دیکھ کر اسے اسپتال پہنچایا تھا۔ شاذر اپنے باپ شامیر سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ شامیر انہیں دھوکہ دے کر گیا تھا دوسری شادی کرنے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ شامیر کو شاہ سائیں نے اپنی قسم دے کر شاذر اور آمنہ سے دور کر دیا تھا۔ مگر شامیر کو جب معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے سازش کر کے اس کی بیوی آمنہ اور بیٹے شاذر کو مروا دیا ہے تو انہوں نے نہایت غصے میں باپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ حیات لالا کے منہ سے یہ سب سن کر نگاہ بیگم بھی پریشان تھی کہ اب انہیں اپنے مغرور ناک والے شہزادے کا سامنا کرنا ہی تھا، کیونکہ لالا نے نگاہ بیگم کی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کیا۔ غنوہ ہی نگاہ بیگم کی بیٹی تھی جسے لالا حیات نے اپنے گناہوں کے ازالے کے لیے پالا پوسا تھا۔ پچھتاوے کا شکار ہو کر لالا نے نگاہ بیگم کو بھی ڈھونڈا، مگر اس کے ساتھی نے نگاہ کو کوٹھے پر بھیج دیا تھا، اور شاہ سائی کے ڈر کی وجہ سے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نگاہ کو ڈھونڈ نہ پایا، نہ ہی نگاہ بیگم کو چھڑوانے کے لیے پیسے تھے۔ نگاہ بیگم جب شاہ کے آفس آئی تو شاہ انہیں دیکھ کر بے یقینی کا شکار ہوا اور پھر انہیں سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ 32 سال کا مرد آج پھر 10 سال کا بچہ بن گیا جو اپنی آنی کا مغرور ناک والا شہزادہ تھا۔ شاہ روتے ہوئے انہیں شکوہ کرنے لگا کہ آپ کہاں تھی؟ میں نے آپ کو اور اپنی ڈول کو بہت ڈھونڈا۔ غنوہ کا نام نگین نے رمشا رکھا تھا جو شاذر کی ڈول تھی۔ نگاہ بیگم نے شاذر کو تمام بات بتائی کہ ان پر کیا بیتی، اور رمشا ہی غنوہ ہے۔ نگین نے شامیر شاہ والی بات نہ بتائی کہ لالا حیات خود بتائے تاکہ شاہ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو سکے۔ حیات لالا شاذر سے ملنے آیا، مگر آفس کے باہر ایکسیڈنٹ ہوا اور مرتے ہوئے اس نے شامیر کا بتایا کہ تمہارا باپ دھوکے باز نہ تھا، بس وہ مجبور ہو گیا تھا، مگر ہاں تمہاری سوتیلی ماں عفت سے ایک بیٹی تھی جو بعد میں نہ جانے کہاں چلی گئی، کیونکہ حویلی والوں نے تمہاری ماں اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال کر حویلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ جان کر بہت اداس ہوا اور اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی، اور بالآخر اسے اس کی بہن مل گئی۔ معلومات کے مطابق عفت کا انتقال ہو چکا تھا، مگر عفت نے دوسری شادی کی تھی۔ اس آدمی نے شاہ کی بہن رمشا کو بیچ دیا تھا۔ شاہ نے اس آدمی کو خوب مارا اور رمشا کی پرانی تصویر حاصل کرنے میں کام ہو گیا۔ اس کی بہن اور کوئی نہیں ارادیہ ہی تھی، یعنی اس کے دوست حمزہ کی بیوی ارادیہ، جسے وہ منہ بولی بہن کہتا تھا، وہ سچ میں اس کی بہن رمشا تھی۔ رمشا کے باہر نہ نکلنے کی وجہ یہی تھی کہ اسے نگاہ بیگم کے کوٹھے پر بیچا گیا تھا، اور وہ ڈری رہتی تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، کیونکہ نگاہ بیگم نے اس کی رقم ادا کی تھی۔ لیکن پھر یہ جاننے کے بعد کہ نگاہ بیگم ہی شاہ کی آنی ہے اور اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی کیونکہ وہ شاہ کی بہن ہے، ارادیہ خوب روئی اور خوش بھی ہوئی۔ غنوہ کو بھی جب معلوم ہو چکا تھا، مگر ایبان بے خبر تھی۔ شاریز نے غنوہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ انسان جسے شاہ سائیں نے قتل کر دیا تھا وہ آصف شاہ یعنی حیات لالا کا دوست حمزہ کا باپ تھا۔ شاہ نے ابان کے کمزور دل کی وجہ سے اسے حیات لالا کے مرنے کا نہ بتایا، مگر ابان کو جب معلوم ہوا تو وہ شاہ سے بدظن ہو گئی اور تقریباً 4 ماہ ناراض ہو کر غنوہ کے گھر رہی۔ شاہ نے اسے سچ نہ بتایا کہ لالا کی سچائی سے وہ دکھی ہو گئی، مگر شاہ کی حالت اور ابان کی فضول حرکتیں دیکھ کر غصے میں غنوہ نے ہی سب سچائی بتا دی، جس پر ابان کو بے تحاشا افسوس ہوا۔ ابان شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے اس کو اذیت دیکھ کر خود بھی دکھی تھی، اور سچائی معلوم ہوتے ہی واپس شاہ کے پاس آ گئی۔ شاہ اس کے آنے پر خوش تھا، مگر ناراضگی بھی دکھانا تھی، اس لیے اس نے خوب نخرے کیے اور ابان سے کہا کہ کچھ اسپیشل کرو۔ ارادیہ کے دیے آئیڈیا پر ابان شرم کے مارے لال پیلی ہو گئی، مگر شاہ کو منانے کے لیے عمل کیا۔ رات جب شاہ کمرے میں آیا تو لائٹ آف تھی۔ آن کرنے پر ابان کو سرخ الوسی لباس میں دیکھ کر بے خود سا ہو گیا۔ ابان کنفیوز تھی، مگر شاہ کو اس کا یہ روپ اور سپردگی کا انداز بہت خوبصورت لگا۔ وہ ناراضگی جو محض ناٹک تھا اسے بھی بھلا کر شاہ نے ابان کو خود میں بھینس لیا۔ ابان نے بھی اپنا آپ بخوشی شاہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شاہ سے بڑھ کر اس کا ہمدرد اور محبت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ 9 ماہ بعد غنوہ کا بیبی آیا تو ابان ہر وقت اس کے گھر ہوتی۔
اور بیبی کے ساتھ کھیلتی۔ غنوہ بس فیڈ کروانے روم میں لے کر جاتی۔ ابان کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ رات جب شاہ روم میں آیا تو ابان کو اداس دیکھ کر وجہ پوچھی تو ابان نے منہ بنا کر کہا، مجھے اپنا بیبی چاہیے۔ شاہ کو اس بات کی امید نہ تھی، اس لیے بمشکل کہہ کر روکا، بانی جانو، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیبی بیبی ہے، پیزا نہیں جو آرڈر کر دیا۔ تم فی الحال پڑھائی پر دھیان دو۔ یہ کہتے شاہ نے لائٹ آف کی اور اس کے بالوں میں منہ چھپایا۔ شاہ جانتا تھا صبح تک وہ یہ بات بھول جائے گی۔ شاہ نے اسے باہوں میں قید کیا اور اس کے ہوش اڑانے لگا۔